الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں اور عزیز بہنوں، آج میرے مخاطب بنیادی طور پر وہ لوگ ہیں جو اسلامی تحریک یا اس کی کسی ایک شاخ سے وابستہ ہیں. جب ہم اسلامی تحریک کی بات کرتے ہیں اور خصوصاً پاکستان کے تناظر میں بات کرتے ہیں تو ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کی فکر سے وابستہ ہیں. گزشتہ دنوں تنظیم اسلامی پاکستان کی عمارت میں تبدیلی آئی اور انہوں نے شجاع الدین شیخ صاحب کو اپنا نیا امیر مقرر کیا. سب سے پہلے تو ہم انہیں استقامت کی دعا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے تائید و نصرت طلب کرتے ہیں. انہوں نے اپنی گفتگو میں بہت اچھی بات یہ کہی کہ تمام دینی طبقات کو آپس میں گہرا رابطہ رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مودت کا ایک تعلق رکھنا چاہیے، اور جماعت اسلامی کے حوالے سے بہت اچھے جذبات کا اظہار کیا. اسی چیز سے تحریک پا کر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں. ڈاکٹر اسرار مرحوم وہ ابتداءً جماعت اسلامی میں تھے اور انہوں نے دین کا جو شعور ہے وہ سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کی فکر سے حاصل کیا. پھر وہ اس تحریک کا حصہ بنے اور اس میں بہت سرگرم رہے اور اپنی زندگی اور اپنی جوانی کے کچھ سال انہوں نے اس تحریک کے لیے وقف کیے. اس کے بعد پھر انہیں طریقہ کار کا اختلاف ہوا اور وہ الگ ہو گئے، لیکن نصب العین ان کا وہی رہا، اقامت دین، اور اس کے لیے وہ زندگی بھر کوشش کرتے رہے، جدوجہد کرتے رہے اور ایک نئی تنظیم اسلامی کی صورت میں انہوں نے کھڑی کی. اور آج اس تنظیم کے جو امیر ہیں وہ شجاع الدین شیخ صاحب. اسی طرح تحریک اسلامی بھی اس نام سے ایک تنظیم موجود ہے جو بنیادی طور پر ان بزرگوں نے قائم کی جو محترم قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف رائے رکھتے تھے، اور انہوں نے جماعت اسلامی سے علیحدگی اختیار کی اور اپنے لیے ایک الگ تنظیم تحریک اسلامی کے نام سے قائم کی. اسی طرح البدر مجاہدین یہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جنہوں نے جہاد اور جدوجہد اور خاص طور پر افغانستان اور کشمیر میں جان و مال کی قربانیاں دیں، اور پھر اختلاف رائے کی بنیاد پر یہ لوگ جماعت سے علیحدہ ہوئے اور اپنی ایک علیحدہ تنظیم بنا لی. اسی طرح کچھ لوگ انفرادی طور پر یہ کام کر رہے ہیں. مثلا ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ، وہ بنیادی طور پر تحریک اسلامی کے گھرانے کا فرد ہیں اور ان کا جو دینی شعور ہے اور جو دینی فکر ہے وہ بنیادی طور پر یہی ہے، لیکن انہوں نے انفرادی طور پر ایک سیٹ اپ بنایا الہدا کے نام سے، اور انہوں نے خواتین میں کام کیا اور آج پوری دنیا میں وہ کام ہو رہا ہے. اسی طرح ڈاکٹر امین صاحب ہیں جنہوں نے تحریر کو اور تقریر کو اور صحافت کو اپنا میدان بنایا، تعلیم کو اپنا میدان بنایا اور اپنا کام کر رہے ہیں. اسی طرح حال ہی میں تنظیم اسلامی سے الگ ہونے والے خالد محمود عباسی صاحب ہیں، وہ بھی اپنے طور پر یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طور پر اسلامی تحریک کا حصہ ہے. گزشتہ دنوں یعنی چند ماہ پہلے ایک نشست منعقد ہوئی تھی، اور اس نشست کے میزبان تھے مجلس مشاورت اسلامی کے قاضی ظفر الحق صاحب. انہوں نے اسلامی تحریک سے کے تمام لوگوں کو جمع کیا تھا. اس میں تنظیم اسلامی کے اس وقت کے امیر حافظ عاقب سعید صاحب موجود تھے، اس میں تحریک اسلامی کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر عطاء الرحمن موجود تھے، اس میں البدر مجاہدین کے امیر بخزمین صاحب موجود تھے، اور جماعت اسلامی کی طرف سے قیم جماعت نے میری ڈیوٹی لگائی تھی اور میں بھی وہاں موجود تھا. اور اس مجلس میں میں نے ایک 4 نکاتی تجویز پیش کی تھی ان تمام لوگوں کے سامنے. میں نے گزارش کی تھی کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ تمام تنظیمیں ختم کر دی جائیں اور کوئی ایک تنظیم قائم کر لی جائے. ہم یہ بھی نہیں کہتے
کہ تنظیم اسلامی کو مدغم کر دیا جائے جماعت اسلامی میں اور البدر مجاہدین واپس آ جائے جماعت اسلامی میں، کہ شاید اب اس کا موقع نہیں ہے اور پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر چکا ہے۔ یہ تنظیمیں اپنی جگہ اپنی ایک حقیقت رکھتی ہیں۔ اسی طرح جو لوگ انفرادی طور پر کام کر رہے ہیں وہ اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ اب ان کے لیے شاید واپس آنا ممکن نہیں، لیکن ان کے درمیان ایک رابطہ، ایک اشتراک کار اور ایک ہم آہنگی اس کی ضرورت بہرحال موجود ہے، اور اسی کو میں نے اپنی تجویز کا محور بنایا۔ اس لیے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو سیکولرزم ہے، جو الحاد ہے، جو لادینیت ہے، وہ بڑی زور سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہمارا سارا میڈیا وہ اس کی پشت پر ہے، ہمارے حکمرانوں، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو اس کی خاموش تائید حاصل ہے، گویا انہوں نے اس کے لیے کھلا راستہ چھوڑا ہوا ہے۔ تو اس موقع پر اور ان حالات میں پاکستان کے اندر جو اسلامی تحریک ہے اس کو بہرحال اپنی رینکس اینڈ فائلز کو ازسر مرتب کرنا چاہیے اور اپنی صفوں کو منظم کرنا چاہیے اور آپس کے اختلافات کو ختم کر کے ایک رخ اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے ایک تجویز دی جس کی 4 بنیادیں تھیں یا 4 نکات تھیں۔ اس کا پہلا نقطہ تو یہ تھا کہ ہمارے درمیان جو رنجشیں ہیں وہ ختم ہونی چاہیے، ہمارے اندر جو دوریاں ہیں وہ ختم ہونی چاہیے، اور ہمارا ایک دوسرے کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا ہے اور ایک دوسرے پر جو تنقید ہے اس کو ہمیں روک دینا چاہیے اور ختم کر دینا چاہیے، اور ماضی کو بھلا دینا چاہیے، اس کی تلخیوں کو بھلا دینا چاہیے، اس لیے کہ مقصد ہم سب کا ایک ہے، اس ملک کے اندر اللہ کے دین کی سربلندی، اگرچہ طریقہ کار سب کا مختلف ہے۔ دوسری بات میں نے یہ کہی، اس تجویز کا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ آپس میں ہمیں تقسیم کار کر لینا چاہیے۔ ہمارے اندر ہم چاہیں یا نہ چاہیں کسی نے کوئی نہ کوئی شعبہ مخصوص کر لیا۔ مثلا جماعت اسلامی بے شک اسلامی تحریک ہے اور اس کا ایک پورا اوورآل ورلڈ ویو ہے اور اس کا ایک لٹریچر ہے، لیکن میدان سیاست کو ہم نے مخصوص کر لیا ہے اور اس میں ہم کام کر رہے ہیں، تو یہ جو میدان ہے سیاست کا جماعت اسلامی کے لیے چھوڑ دیا جائے، اور تنظیم اسلامی اس نے دعوت القرآن کو اہمیت دی ہوئی ہے، اس نے اصلاح معاشرہ کو اہمیت دی ہوئی ہے، تو وہ کام وہ کرے۔ جہاد اور جدوجہد کا جو کام ہے اور بارڈرز پر جو کام ہے اس کو البدر مجاہدین کو کرنے دیا جائے۔ تو جو شعبے ہمارے پرومیننٹ ہیں، جن شعبوں کو ہم نے اولیت دی ہوئی ہے، ان میں ہم خود کام کریں اور دوسرے شعبوں میں دوسروں کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں۔ جب الیکشن کا موقع آئے تو یہ سارے لوگ جماعت کی حمایت کریں، اور جب قرآن کی بات آئے اور اصلاح معاشرہ کی بات آئے تو لیڈ کا جو رول ہے وہ تنظیم اسلامی کو دے دیا جائے، اور جب جہاد اور جدوجہد کی بات آئے تو لیڈ رول جو ہے مجاہدین کو دے دیا جائے، اور اس طرح آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانے کے بجائے اور ایک دوسرے کی انرجیز کو ضائع کرنے کے بجائے ان کو پول اپ کر کے ایک واضح مقصد کے لیے اور ایک ہدف کے لیے متعین کر دیا جائے۔ تیسری بات میں نے یہ کہی کہ یہ کام آسان نہیں ہے، اس کے لیے اپنی اپنی شوراؤں میں اور اپنے اپنے ارکان میں اور اپنے اپنے دائرے میں پھر اس کے لیے رائے عامہ ہموار کی جائے، اس پر بات کی جائے، لوگوں کو قائل کیا جائے، لوگوں کو یکسو کیا جائے۔ اور چوتھی بات میں نے یہ کہی کہ جب یہ مرحلہ طے ہو جائے تو پھر پورے پاکستان کی بنیاد پر کسی ایک بڑے شہر میں اسلامی تحریک کی بنیاد پر ایک اسلامی تحریک کا بلاک تشکیل دینے کے لیے کل پاکستان اجتماع عام وہ طلب کیا جائے، جس میں تنظیم اسلامی بھی پوری طرح شریک ہو، جس میں جماعت اسلامی بھی شریک ہو، جس میں تحریک اسلامی بھی شریک ہو، جس میں انفرادی طور پر کام کرنے والے بھی لوگ آئیں اور جس میں مجاہدین بھی آئیں۔ اور میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ اس بنیاد پر ہم لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر پاکستان کے اندر ایک واضح میسیج دیا جا سکتا ہے اور اسلامی تحریک کو ایک مؤثر بلاک کی صورت میں پیش کیا جا سکتا ہے، ایک مؤثر دھڑے کی صورت میں پیش کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، پھر میڈیا اسے نظر انداز نہیں کر سکتا، پھر اسٹیبلشمنٹ اسے نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اس تجویز پر سب نے متفقہ طور پر یہ رد عمل دیا، ان تمام جماعتوں کے سربراہان نے، ان کے نمائندوں نے، کہ بہت اچھی تجویز ہے، لیکن اس کا انیشیٹو جماعت اسلامی کو لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ بڑی جماعت ہے، اور اگر وہ انیشیٹو لے گی تو سب اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے۔ اب میں انہیں کیا کہتا کہ میں 2015 سے اس بات کی کوشش کر رہا ہوں جماعت اسلامی میں،
اور 2015 میں غالباً میں نے ایک تفصیلی خط انہی تجاویز پر مشتمل محترم سراج الحق صاحب کو لکھا تھا، امیر جماعت اسلامی پاکستان، اور اس خط کی کاپیز میں نے تمام نائب امراء کو بھیجی تھیں، قیم جماعت کو بھیجی تھی، لیکن کسی نے اور میں اس وقت مرکزی مجلس شورا کا رکن تھا، کوئی عام رکن بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے اس کا کوئی رسپانس نہیں ملا، کوئی جواب نہیں ملا، سوائے حافظ ادریس صاحب کے جو اس وقت نائب امیر تھے۔ انہوں نے میری اس تجویز سے اصولی طور پر اتفاق کیا تھا، اس کو پسند کیا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ تبصرہ کیا تھا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو، یہ ایک بڑا مشکل کام ہے، جان جوکھوں کا کام ہے۔ بہرحال میں ان سے متفق ہوں کہ یہ مشکل کام ہے، لیکن بہرحال اگر کیا جائے تو اس کے لیے بڑی ضرورت موجود ہے۔ آج اس بات کو میں سوشل میڈیا پر سب کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ اس بات کو پہنچایا جائے کارکنان کے لیول پر بھی، اس کے لیے رائے عامہ ہموار کی جائے۔ ہر تنظیم، چاہے وہ تنظیم اسلامی ہے، تحریک اسلامی ہے، جماعت اسلامی ہے، اس کی کارکنان بھی یہ بات کریں، ان کی شوراؤں میں بھی یہ بات ڈسکس ہو، ان کے امراء تک بھی یہ بات جائے، اور اس کا میری مطمئن نظر کسی پر تنقید نہیں ہے، کوئی فتنہ اور فساد نہیں ہے، بلکہ اس ملک کے اندر اسلامی تحریک کو اور فکر مودودی سے وابستہ لوگوں کو جمع کرنا ہے۔ اور میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ اس ملک کے اندر فکر مودودی کی اتنی آبیاری موجود ہے، اور اس کے اندر اتنے سیڈز اور اتنی جڑیں اور اتنی بنیادیں موجود ہیں کہ اگر ان کو جمع کر لیا جائے، مجتمع کر لیا جائے، اور وہ 70 سال کا کام اس کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو پھر کسی اور اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، پھر کسی اور اکٹھا اور اجتماعیت کی ضرورت نہیں ہے۔ تنہا یہ لوگ جو فکر مودودی سے وابستہ ہیں، یہ اس نظام کو الٹنے کے لیے کافی ہیں۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ تجویز پسند آئے، یہ باتیں پسند آئیں، تو اصلاح کی نیت سے اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اپنے فورمز پر اس پر ڈسکشن شروع کریں، اور ایک تعمیری بحث، کسی پر تنقید کرنے کے بجائے، کسی کی ٹانگ کھینچنے کے بجائے، کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے بجائے، کسی پر کوئی تہمت لگانے کے بجائے، اور کسی کی کو یعنی خواہ مخواہ تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے، اور کوئی منفی بات کرنے کے بجائے مثبت انداز سے اس پر ایک بحث کا آغاز ہونا چاہیے۔ اور اسی نیت سے میں اس کو بالکل عام کر رہا ہوں کہ اب ہم میچورٹی کے اس لیول پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں یہ باتیں کھلے عام ڈسکس کرنی چاہیے، اور اس کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔